وہ رات کے 2 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت پورا بھیگا ہوا تھا۔ طوفانی برستی بارش میں خود کو پور بھگوتے وہ اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ آگ تھی کہ اس کو جھلسائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب اسے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے اس آواز کی طرف پلٹا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت گپ اندھیرا تھا۔ گلاس وال سے آتی بجلی کی چمک سے ایک پل کے لیے منظر واضح ہوتا، پھر سے ہر چیز تاریکی میں ڈوب جاتی۔ وہ اس وجود کی طرف قدم بڑھا گیا جو گھٹنوں میں سر رکھے سسکتا جا رہا تھا۔ ہے، کس بات کا شور مچا رکھا ہے؟ کون مر گیا ہے؟ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ کون تھی۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ چھوڑ جائے یہیں، مگر پھر دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس کی طرف بڑھتا کرخت لہجے میں بول اٹھا۔ وہ جو باہر کڑکتی بجلی سے ڈرتی روتی سسکتی یہاں آ کر بیٹھی تھی، کسی کی کرخت آواز سنتے بے ساختہ چیختی اپنا سر اٹھا گئی۔ جب سامنے کھڑے کالے ہیولے نما وجود کو دیکھ کر دل پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کی آواز پہچانے بغیر اپنی پوری قوت لگائے چیخنا شروع کر چکی تھی۔ جب اس کی چیخوں پہ وہ پہلے حیران اور پھر آپے سے باہر ہوتا ایک جست میں اس کو کھڑا کرتا، اس کے منہ پر تھپڑ جڑ گیا۔ آواز نہ آئے تمہاری۔ اب کی بار وہ دہاڑا تھا جبکہ اس کی چیخیں سنتے سارے لوگ اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ کیا ہوا دل؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے دادی جان ہوش میں آتی اس سے پوچھنے لگی، جو اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے مسلسل کانپتی جا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ، اپنی ماں کی طرح بد کردار ہے یہ بھی، چیخ کے بلانا چاہتی ہوگی اپنے کسی آوارہ عاشق کو۔ وہ اس کو حقارت سے دیکھتا پیچھے کی طرف دھکیلتا بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے لفظوں پہ دلاویز کے آنسو تھمے تھے۔ وہ ہر دفعہ یوں ہی اسے پامال کرتا تھا، اس کی ماں کی غلطی کی سزا اسے دیتا تھا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ اس کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ تو شاہ، وہ جو اپنے لفظوں اور آنکھوں میں زہر لیے اسے زخمی کرتے جا رہا تھا، بی جان کی آواز پہ لب بھیجتا پیچھے ہوا۔ وہ اس کا نکاح پڑھوا دیں کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ، کیونکہ اس قابل تو یہ ہے نہیں کہ کوئی عزت دار اسے اپنائے۔ وہ طنزیہ لہجے میں دیکھتا اس کو بولتے، وہاں سے نکلتا اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ اس کے لفظوں کے تیر سہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دل اس کو یوں جاتے دیکھ کر پریشے اس کو آواز دیتے اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ باقی سب تعصب سے سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ تو بچپن سے ہوتا آ رہا تھا۔ ولی شاہ جب اسے دیکھتا تھا اس کو اپنی پھپھو کا دیا گیا دھوکہ یاد آتا تھا، جو اس کے آغا جان کی عزت مٹی میں ملاتی حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کی طرف سے ملنے والی ذلت دلاویز کو اذیت دے کر سود سمیت لیتا تھا، مگر وہ پھر بھی سکون نہیں پاتا تھا۔ دل رونا بند کرو یار، تم جانتی تو ہو ادا کو، وہ غصے کے تیز ہیں اس لیے یہ سب بول گئے۔ کس نے بولا تھا ان کے سامنے جانے کو؟ جانتی تو ہو وہ پھپھو کا بدلہ تم سے لیتے ہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی محبت سے اس کو ڈپٹتے بولی، جو ہچکیاں لیتے بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ دل ذکیہ شاہ جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اس کو یوں بلکتے دیکھ کر تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ نعمانی جان، کیا اس میں میرا قصور ہے کہ میری ماں بھاگ گئی؟ کیا میں نے انہیں کہا تھا کہ بھاگ جائیں؟ نہیں نا، تو وہ مجھے کیوں سزا دیتے ہیں اس بات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا خون نہیں ہوں، میں کسی کا گندا خون ہوں جو اس حویلی کو ناپاک کیے ہوئے ہے۔ میں ان کے اذیت بھرے لفظوں سے مر جاؤں گی، میں نہیں بچ پاؤں گی۔ اگر کبھی دلاویز شاہ کی موت واقع ہوئی تو اس کے ذمہ دار ولی شاہ ہوں گے، اور ان کے گلے سے لگتے روتی ان کو سب بتاتے، آخر میں معصومیت سے بولتے ان کا دل ہلا گئی۔ کیا ایسا کہتا ہے وہ تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتی پیار سے پوچھنے لگی۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ تم بھی ایک دن اپنی ماں کی طرح کسی آوارہ لڑکے کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤ گی، آغا جان کی عزت میں مٹی میں ملا جاؤں گی۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ دلاویز شاہ کو اگر محبت ہے تو صرف ولی شاہ سے ہے، وہ خود بھی یہ بات جانتے ہیں، مگر وہ پھر بھی
مجھے اپنے لفظوں سے توڑ دیتے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں مومانی جان، ان سے کہیں رحم کیجیے۔ وہ روتے روتے ان کی التجا کرتی ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جب اس کے اذیت بھرے الفاظ سنتی، ذکیہ شاہ اور پریشے شاہ کی آنکھیں نم تھیں۔ اس حویلی کی لاڈلی بیٹی کی اولاد تھی وہ۔ اگر اس کی ماں وہ قدم نہ اٹھاتی تو آج یہ لڑکی اس حویلی کی رونق ہوتی، اس حویلی کا سکون ہوتی۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتے اسے چپ کراتے، دل میں ولی شاہ سے بات کرنے کا ارادہ کی اس کو تسلی دینے لگی، جو بنا رکے بس روتی ہی جا رہی تھی۔ ازکا، تمہیں نہیں لگتا کہ شاہویر تمہیں پسند کرتا ہے؟ وہ دونوں اس وقت حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ جب مریم شاہ نے ازکا شاہ کے چہرے پہ چمکتے نور کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے، لہجے میں مٹھاس گھولتے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا چاہا۔ کیا شاہ میر؟ نہیں تو میری تو اس سے بس اچھی بات چیت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی بات سنتی فوراً سے اس کی غلط فہمی دور کر گئی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں بھی اس سے محبت ہے شاید۔ وہ اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتی اپنا نظریہ بتانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ہونٹوں پہ شرمیلی مسکراہٹ سجائے پھر سے اپنی کتاب پہ جھک گئی۔ جب لاؤنج میں داخل ہوتے ازمیر شاہ کو دیکھتے وہ بوکھلائی۔ اس کے بوکھلانے پہ ازمیر شاہ مسکراہٹ ضبط کرتا ان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دونوں کے تاثرات دیکھتے مریم شاہ نے نفرت سے ازکا شاہ کو دیکھا تھا، جو ازمیر شاہ کو شرمیلی نظروں سے دیکھتی تو کبھی کتاب پہ سر جھکا کے مسکراہٹ چھپاتی۔ بھائی آج تو بڑے بڑے لوگ اپنے کمرے سے باہر نکلے ہیں۔ وہ بظاہر ازکا کو چھیڑ رہا تھا، مگر اس کا رخ مریم شاہ کی طرف تھا۔ ہم تو روز ہی آتے ہیں، بس آپ ہی ہیں جو غور نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کے مریم شاہ نے ایک ادا سے بال جھٹکتے اس کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیسے کریں غور بھائی، کسی نے ہماری نظروں کو قابو میں کر رکھا ہے۔ وہ صوفے پہ پھیل کے بیٹھتا ہلکا سا ہنستے اس کا شکوہ دور کرنے لگا۔ اچھا، تو کون ہے وہ خوش نصیب جس نے آپ جیسی شخص کو قابو کر رکھا ہے؟ اس کی بات سن کے مریم نے جلتے دل سے اس کو کریدنا چاہا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کیا واقعی جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی ہے، یا پھر اس کی کوئی غلط فہمی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ازکا شاہ جو اپنے پین کا ڈھکن کھول رہی تھی، اس کے الفاظ سنتے بکھلاتے ہوئے پین ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہی تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ایک پین پہ تو قابو پایا نہیں جاتا، میرے دل پہ کیسے پا لیا؟ وہ اس کے بوکھلانے پہ چوٹ کرتا سر نفی میں ہلاتا تعصب سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اس کی بات سن کے ازکا شاہ فوراً سے اٹھتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب اس کی بات سنتے مریم شاہ کا دل خاک ہوا تھا۔ تو کیا واقعی یہ خوبرو شخص ازکا شاہ کی محبت میں مبتلا تھا؟ تو وہ جو اس سے محبت کرتی تھی اس کا کیا؟ وہ جلتے دل سے سوچتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جو صوفے کی ٹیک سے سر ٹکائے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھتا والہانہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا والہانہ پن کسی اور کے لیے محسوس کرتے مریم شاہ کے انگ انگ میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ نفرت سے ازکا شاہ کو دیکھتی منہ پھیر گئی۔ ولی بیٹے، تمہیں کچھ بات کرنی تھی نا مجھ سے؟ صبح کے وقت وہ سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جب آغا جان نے اپنے پوتے سے سوال کرتے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ان کی بات سنتے ولی شاہ کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے تھے۔ جی آقا جان، عمیر انکل کی کال آئی تھی، ان کا کہنا ہے کہ وہ آ جانا چاہتے ہیں۔ وہ نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کرتا اٹھا تھا، جبکہ باقی سب نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگے۔ لیکن کس لیے بیٹے؟ ذکیہ شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، جب وہ ایک نظر سب پہ ڈالتے اس کو تلاشنے لگا جو یہاں نہیں تھی۔ آپ کی لاڈلی کو دیکھنے آ رہے ہیں آج کچھ لوگ، اور خبردار مما، خبردار جو اس دفعہ کسی نے اس کی حمایت کی، اور پھپھو کا ذکر بھی کوئی نہیں کرے گا۔ پھپھو جان پلیز آپ بھی ان کا ذکر مت کیجیے گا۔ اس نے اب کی بار وہاں بیٹھی ایک 40 سالہ خاتون کو مخاطب کرتے التجا کی تھی، جو ہر بار جذبات میں آ کے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال دیتی تھی، اور پھر دیکھنے والے انکار کرتے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اس کی بات سنتے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا،
جب وہ تشکر بھری سانس خارج کرتے جاتے جاتے اچانک سے رکا۔ اس محترمہ کو آپ بتائیں گی یا میں خود؟ اب کی بار وہ ذکیہ شاہ سے مخاطب تھا۔ ایسا مت کرو ولی شاہ، تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی… اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک گیا۔ ماما مجھے بتائیں، آپ مجھ سے بات کریں گی یا میں کروں؟ وہ دو ٹوک لہجے میں سوال کرتا انہیں کافی سنجیدہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے میں کر لوں گی۔ وہ اس کے دو ٹوک لہجے پہ اپنی آنکھوں میں اترتی نمی پہ قابو پاتے سر ہلا گئیں۔ جب ان کی بات سنتا وہ سر خم کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب اچانک سے اپنے پیچھے سے آتی آواز پہ وہ ڈرتے ہوئے اچھلتی پیچھے کی طرف مڑی تھی، جہاں وہ دونوں ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے محبت سے اسے دیکھتا سیٹی بجاتے دل فریب انداز میں آنکھیں جھپک گیا۔ اس کی حرکت پہ وہ سٹ پٹاتے اپنا رخ موڑ گئی۔ اف میر شاہ، ایسے ڈراتا ہے کوئی؟ آپ نے ڈرا دیا تھا ہمیں۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں پہ قابو پاتی گہری سانس بھرتے بولی، جبکہ اس کے یوں ڈرنے پہ ازمیر شاہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنی ڈرپوک لڑکی پہ میرا دل کیسے آ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے پاس شرف پہ بیٹھتا اس کو چھیڑنے کی غرض سے بولا، جبکہ اس کی بات سنتے ازکا شاہ کے ڈبہ کھولتے ہاتھ لڑکھڑائے۔ اچھا جی، ایسی بات ہے تو مت آنے دیتے دل، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ دل آ جاؤ ہم پہ۔ وہ اس کی بات سنتی خفگی سے بولتی ڈھکن پہ زور بڑھانے لگی جو کھلنے پہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اف لڑکی، سمجھ نہیں آتا کس کی صدا پہ قربان جاؤں، لاؤ ادھر۔ وہ اس کے خفگی بھرے تاثرات دیکھتا محبت سے بولتے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لینے لگا جو ان محترمہ سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بنا کوئی احتجاج کیے منہ پھلائے ڈبہ اس کے حوالے کر گئی جو شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ سوچ رہا ہوں ایک ڈبے کا ڈھکن تم سے کھولا نہیں جا رہا، میرے دل کے دروازے کیسے کھول لیے؟ وہ ایک ہی بار میں ڈھکن کھولتا اس کے سامنے رکھتا مصنوعی حیرت سے بولا، جب اس کی بات پہ اس نے برا مانا، ایسے کیسے؟ تب سے زور کون لگا رہا تھا؟ ہم۔ تب سے ہم محنت کر رہے تھے، جب کھلنے کی باری آئی تو آپ نے پکڑ لیا اور کھول دیا۔ وہ اس کو جتاتے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی جو اس کی بات پہ کہا لگا گیا۔ ہاں نا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ بچپن سے میرے دل کے دروازے پہ دستک دے رہی تھیں، بلکہ دستک کیا دھکے لگا رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی تالی بجاتا خودی سے بولتا ایک اور کہا لگا گیا جب اس کی بات پہ ازکا شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ استغفر اللہ، ہم نے کب کیا ایسا؟ بھول گئے آپ؟ ہم سے محبت آپ کو تھی، ہم تو آپ کو بلاتے بھی نہیں تھے۔ وہ اکڑ کے بولتی اپنی گردن اکڑا گئی۔ ہاں 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 بالکل، لیکن ان سب پر مجبور آپ نے ہی کیا تھا اپنی خوبصورت ادائیں دکھا دکھا کر۔ وہ اس کو اس کا بھی قصور بتانے لگا جو خود کو زیادہ ہی معصوم ظاہر کروا رہی تھی۔ یا اللہ میر، خدا کا خوف کریں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو ہم ہیں ہی حسین۔ وہ گردن اکڑا کے بولتی اپنی ایڑیاں اوپر اٹھا گئی خود کو اکڑانے کے لیے، جب اس کی ادا پہ وہ پھر سے پاگل ہوا۔ اب دیکھیں جیسے ابھی آپ مجھے ورغلا رہی ہیں کہ میں کوئی گستاخی کروں۔ وہ اس کو ہوش دلانے لگا کہ اس وقت وہ محبوب کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ بوکھلاتے اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوئی جو کافی کے علاوہ باقی سب کچھ بن چکی تھی۔ اس کے بوکھلانے پہ ازمیر دلکش ہنسی ہنستا اس کے لبوں پہ بھی شرمیلی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ مومانی پلیز یہ مت کریں، پلیز نہیں کریں یہ، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے بلکتے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی جو اس کو ولی شاہ کا فیصلہ سنانے آئی تھیں۔ تم جانتی ہو نا وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تو پھر کیوں نہیں بھول جاتی اسے؟ وہ لوگ بہت اچھے ہیں دل، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی محبت سے اس کو سمجھانے لگی، نہیں نہیں مجھے اس حویلی سے دور مت کریں، میں کیسے رہوں گی؟ میں ساری زندگی ان کی نفرت سہتے گزار لوں گی، مگر پلیز مجھے مت بھیجیں۔ وہ مسلسل نفی کرتے روتی جا رہی تھی جب ولی شاہ اندر داخل ہوا۔ آپ جائیں، میں خود دیکھ لیتا ہوں اسے، وہ اس کی طرف بڑھتا وحشت سے بولا تھا۔
جب وہ ڈرتے ذکیہ شاہ کے سینے میں پناہ لینے لگی۔ ولی بچہ میں سمجھا دیتی ہوں اسے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتی اور دلاویز کے ڈر کو دیکھتی اس کو بھیجنے لگی، جو کافی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر کوئی تماشا لگایا تو اس دفعہ حویلی بٹھانے کی بجائے میں اپنے پسٹل میں موجود ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ اگر میری یہ آغا جان کی عزت پہ کوئی حرف بھی آیا تو تمہاری قبر میں خود بناؤں گا دلاویز شاہ۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ایک جھٹکے سے اپنی ماں سے الگ کرتا اس کے منہ پہ پھنکارتے اس کا سر جھٹک گیا۔ جب اس کی بات سنتے وہ جنون بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں آپ کی عزت پہ داغ لگنے کی وجہ نہ بنوں تو مجھے مت کہیے گا۔ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں سنوں گی، نہ ہی میں یہ کروں گی۔ میں آپ کو اس چار دیواری میں منع کر رہی ہوں اور میرا جواب بھرے مجمع میں بھی یہی ہوگا۔ وہ اس کی پھنکار پہ ڈرنے کی بجائے اب کی بار اپنا ضبط کھوتے چیخے تھی۔ اس کے یوں چیخنے پہ وہ حیران ہوتا اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ کیا بکواس ہے، پھر سے کرو۔ وہ اس کا جبڑا سختی سے دبوچتا دہاڑا تھا۔ ولی چھوڑو اسے۔ ذکیہ شاہ نے اسے چھڑوانے کی کوشش کی، جو بنا ان کی بات پہ کان دھرے وہ بے حد غصے سے اس کا جبڑا دبوچے کھڑا تھا۔ میں نکاح نہیں کروں گی۔ اب کی بار وہ بھی دہاڑی تھی جب اس کی دھار کا جواب ولی شاہ کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے دیا تھا۔ ولی! ذکیہ شاہ ضبط کھوتے اس کو پیچھے دھکیلتے دلاویز کو اپنے سینے میں بھینچ گئیں۔ اس کی بکواس سن رہی ہیں آپ؟ یہ ہماری عزت مٹی میں ملائے گی۔ ہماری؟ وہ گرجا تھا۔ ہاں ملاؤں گی۔ ارے عزت بس آپ کی ہی ہے کیا؟ مجھے جانور سمجھا ہوا ہے آپ نے۔ جب دل چاہتا ہے تذلیل کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ پاگل ہوئی جاتی تھی۔ اس کے لفظوں پہ کیسے وہ کسی اور کے نام ہو سکتی تھی جب وہ بچپن سے ہی ولی شاہ کے لیے جیتی آئی تھی۔ تم بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی ہو۔ وہ ابھی بات مکمل کرتا کہ دلاویز روتے ہوئے چیخے تھی۔ ولی خبردار، جو اب آپ نے میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اگر وہ بد کردار ہیں تو بھی آپ کو کون سا اعلیٰ کردار کے مالک ہیں؟ مانا کہ آپ دلاویز شاہ کا عشق ہیں، اور عشق بھی بچپن کا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری ماں کے بارے میں کچھ بھی بولیں گے۔ آزاد کرتی ہے آپ کو دلاویز شاہ اپنے عشق سے۔ میں تیار ہوں آغا جان کو بتا دیجیے گا، اور میری موت کی تاریخ رکھتے ہی مجھے خبردار کر دیجیے گا۔ کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ اس پتھر سے ایک دفعہ پھر اپنا سر ٹکراتی، روتے ہوئے پھر سے محبت کا اظہار کرتی۔ آخر میں اس کی بات کا مان رکھ گئی۔ وہ تھک گئی تھی اس شخص کے طعنے سن سن کے۔ وہ مزید سہن نہیں کر سکتی تھی۔ لیکچر اچھا دے لیتی ہو۔ خیر، جمعے کو نکاح ہے تمہارا، کر لو جو تیاری کرنی ہے اپنی موت کی۔ وہ اس کو آگاہ کرتا اس کے الفاظ کو اس کو لٹانے لگا۔ جب اس کے الفاظ سنتی وہ اذیت سے مسکرائی۔ تو کیا اتنی بوجھ ہوں میں اس حویلی پہ؟ وہ اذیت سے مسکراتے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میرا بس چلے تو تمہیں آج ہی چلتا کر دوں۔ وہ زہر خندہ لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد دلاویز شاہ زمین پہ بیٹھتی دہاڑے مار مار کے روتی چلی گئی۔ ذکیہ شاہ اس کی حالت دیکھتی اپنے بیٹے پہ افسوس کرتی اس کو سنبھالنے لگی، جو ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا۔ آج رات حویلی میں کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنا کام آج ہی کر کے جانا ہوگا۔ وہ وجود فون پہ کسی کو ہدایت دیتا اس کو حالات سے آگاہ کرنے لگا، جبکہ بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ کسی سے چوری چھپے بات کی جا رہی ہو۔ دوسری جانب نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ وجود لبوں پہ پراسرار مسکراہٹ سجائے کال کٹ کر گیا۔ ازکا، تم کچن سے پانی کا جگ لا دو گی مجھے پلیز؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے چکر آ رہے ہوں۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اچانک مریم شاہ نے اپنا سر پکڑتے اس کو اپنے سر درد کا کہتے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتی جلدی سے اٹھتی نیچے کی طرف بڑھی۔ حویلی والے سب ساتھ والے گاؤں کی شادی پہ گئے تھے۔ ازمیر شاہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے شہر اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ وہ ابھی کچن میں آ کر کھڑی ہوئی تھی
کہ اچانک سے ساری حویلی کی لائٹس آف ہوئی تھیں۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے لگی جب کسی نے سخت ہاتھ سے اس کے لبوں پہ جماتے اس کو قابو کیا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہ رہی تھی جب وہ اس کی گردن کی مخصوص رگ دبائے اس کو اپنے کندھے پہ ڈالتا وہاں سے نکلا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے یہ واپس آ جانی چاہیے۔ وہ وجود اسے لے کر باہر نکلنے والا تھا۔ پیچھے سے آتی مریم شاہ کی آواز پہ کمینگی سے کہا لگاتا نکلتا چلا گیا، تمہارا قصہ تو ختم ازکا شاہ، اب ازمیر شاہ صرف اور صرف مریم شاہ کا ہوگا۔ وہ کہے لگاتی کوئی پاگل ہی تو لگی تھی اس وقت، جو اپنے جنون میں لڑکی ہوتے ہوئے ایک لڑکی کی عزت اجاڑ گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی مستی میں مگن صحیح اور غلط کی پہچان بھول گئی تھی۔ اس نے پوری رات کانٹوں پہ گزاری تھی۔ وہ پوری رات اندر باہر چکر لگاتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک طرف خدشہ تھا کہ کہیں حویلی والے نہ آ جائیں، اور دوسری طرف اس کو ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا جو اپنی جان سے پیاری دوست کو درندوں کے ہاتھ کر گئی تھی۔ اسے چکر لگاتے لگاتے صبح ہو گئی تھی جب وہی وجود ازکا شاہ کو لوٹی پیٹی حالت میں حویلی کے باہر پھینکتا، اس کو ہاتھ سے اشارہ کرتا وہاں سے جانے لگا۔ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے، وہ اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھاتی۔ ازکا کو اپنے کندھے پہ ٹکائے اس کے پیروں پہ کھڑا کیے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ایک استحزائیہ نظر وہ گارڈز پہ بھی ڈال گئی جنہیں اس حویلی والوں نے حفاظت پہ معمور کر رکھا تھا۔ وہ سر جھٹک کے اندر جاتی، اس کے کپڑے بدلتے، اس کی حالت درست کرنے لگی، جبکہ اس کے جسم پہ وحشت بھرے نشان دیکھتے ایک پل کو دل رکا تھا، مگر یہ بس لمحے بھر کو تھا، پھر وہ لمحہ گزر گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کے اس کو دیکھتی، اس پہ کمبل دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آج جمعے کا دن تھا، دلاویز شاہ کا نکاح تھا آج۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی اپنی قسمت میں آنسو بہانے لگی۔ کیا مانگا تھا ساری زندگی؟ ایک ولی شاہ؟ ساری زندگی اس کے رویے پہ اف بھی نہیں کیا تھا، کیوں آخر اس کی ایک دعا قبول نہ ہو سکی؟ وہ اب بھی مایوس نہیں تھی، وہ جانتی تھی اگر ولی شاہ اس کے نصیب میں ہے تو اسے مل جائے گا۔ یا اللہ سب لے لے، ولی دے دے۔ وہ خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اپنے دل میں اللہ سے دعا گو تھی۔ جب ذکیہ شاہ اندر داخل ہوئیں، اس کی طرف بڑھتے وہ جیسے ہی اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتی گئیں، ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلتا گیا۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، واللہ کاش تم میرے ولی کی دلہن بنتی، کتنی حسین لگ رہی ہو تم۔ وہ اس کا ماتھا چومتی، نم آنکھوں سے کہتی رو دی۔ ان کی بات پہ دلاویز شاہ کے بھی آنسو نکلے تھے۔ وہ ان سے پیار وصولتی ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی جب باہر سے بھاگتی ہوئی پریشی آئی۔ دل دل وہ اس کی طرف بڑھتی فوراً سے اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے ہاتھ تھام گئی۔ لڑکی کیا ہو گیا؟ ذکیہ بیگم اس کی جلد بازی اور پھولی سانسیں دیکھتی بے ساختہ ڈرتے سوال کر گئیں۔ بارات والوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، انہیں ازکا پھپھو کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے، وہ بارات نہیں لا رہے، کوئی بم تھا جو اس کے سر پہ آ کے رکا تھا۔ وہ اس کی بات سنتی بے ساختہ تشکر کے آنسو بہاتی رو دی، دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب پریشی منہ کھولے اس کا رونا دیکھنے لگی، ہیلو، وہ اس کے آگے ہاتھ ہلاتی اس کو ہوش دلانے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو اتنی اچھی خبر ہے۔ وہ ناسمجھی سے اس کا رونا دیکھتی اس سے استفسار کرنے لگی کہ آخر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اسی لیے تو رو رہی ہوں۔ وہ روتے روتے اچانک سے ہنستی اس کی بھی ہنسی بکھیر گئی، جبکہ ان دونوں کو یوں جل ترنگ ہنسی ہنستے دیکھ کے ذکیہ شاہ ماتھا پیٹ گئی کہ باہر حویلی کی عزت داؤ پہ لگی تھی اور یہ دونوں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل کے کونے میں بھی ایک سکون سا اترا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ ازکا شاہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے پہ بیتی کہانی کسی کو بھی نہیں بتا سکی تھی۔ کیا بتاتی؟ کیا کوئی اس کی بات کا یقین کرتا؟ سب اس کا بدلہ رویہ محسوس کر رہے تھے۔ ان کے پوچھنے پہ بس وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھے جاتی تھی۔ ولی شاہ تو اپنے پھپھو کو دیکھتے رونا شروع کر دیتا، جبکہ ذکیہ شاہ اپنی جان سے پیاری نند کی حالت دیکھتے
خود بھی پریشان تھی۔ حویلی کے سارے لوگ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ اکیلی رہتی، ان سے دور دور ہو جاتی۔ ازمیر شاہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جبکہ ازکا شاہ کو اب اس کی ضرورت رہی بھی نہیں تھی۔ وہ کیا کہتی اسے؟ وہ خود کو نہیں بچا سکی، اس کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا، ازمیر کے آنے پہ سب کو سچ بتا کر وہ اس کی محبت سے کنارہ کر لے گی۔ آج بھی معمول کے مطابق ایک عام سا دن تھا، جب وہ سب حال میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ازکا شاہ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے تھے، جب اچانک سے وہ اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے یوں جانے پہ جہاں امینا شاہ، ازکا شاہ کی ماں، پریشان ہوئی تھی، وہیں مریم شاہ کے لبوں پہ زمانے مسکراہٹ چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نڈھال سی باہر نکلتی، ان سب کے سروں پہ بم گرا گئی۔ اس کی حالت سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ امینا بیگم دل پہ ہاتھ رکھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ازکا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتی، اس کے نڈھال وجود کو سہارا دیتی، اس سے استفسار کرنے لگی۔ جب وہ ان کا سہارا پاتے اپنے حواس کھو گئی۔ اس کو یوں حواس کھوتے دیکھ وہ چیختی اس کو ہوش دلانے لگی۔ جب ذکیہ شاہ نے آگے بڑھتے ازکا کا وجود تھامتے مریم شاہ کو ڈاکٹر کو کال ملانے کا کہا، جو لبوں پہ زمانے مسکراہٹ سجائے کال ملا گئی۔ وہ دونوں ابھی بیٹھی خوشی منا رہی تھی کہ اچانک سے ذکیہ شاہ بوکھلاتی اندر آئیں۔ اس کو گھونگھٹ دو، جلدی سے دو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ وہ ابھی باہر کے حالات کا جائزہ لینے گئی تھی، مگر رستے ہی میں حارث شاہ، ولی شاہ کے بابا کو دیکھتی، ان کے ساتھ مولوی کو دیکھتی وہ کچھ سمجھتی فوراً سے واپس مڑی تھی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ پریشے نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ یہی سوال دل کا بھی تھا۔ دل کا نکاح ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ مگر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، اور دلاویز کا دل ایک دفعہ پھر سے کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اف، کیا اس کے نصیب میں یہ دو پل کی خوشی ہی تھی کیا؟ وہ بکھرے دل سے سوچتی اپنے آنسو پیتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ جب مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ہی حارث شاہ موجود تھے۔ دل کا نکاح ہو رہا تھا، وہ انہیں لا علم سمجھتے، انہیں آگاہ کرنے لگے۔ لیکن کس کے ساتھ؟ ذکیہ شاہ نے دھڑکتے دل سے تب سے وہ چلتا سوال بالآخر کر ہی ڈالا، جب دل بھی دھڑکتے دل سے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ولی سے دو لفظی جواب دیتے وہ دلاویز شاہ میں ایک نئی روح ہو گئے تھے۔ اف، وہ بے ساختہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اللہ اکبر، وہ سجدے میں سر رکھے بلند آواز میں بڑبڑاتی، دھاڑے مار کے رونے لگی۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا واقعی اس کی زندگی میں ولی شاہ کو لکھا جا چکا ہے؟ ذکیہ شاہ آگے بڑھتی اس کو سنبھالتی اس کی ہوش بحال کرنے لگی۔ بس چپ، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے محبت سے کہتی، اس کو چپ کروانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دلاویز شاہ سے دلاویز ولی شاہ بن گئی تھی۔ جب مولوی کے جانے کے بعد وہ پریشے کے گلے لگتے دلکش کہے لگاتی خود کو نظر لگوا رہی تھی۔ اف پری، تجھے پتا ہے سب سے خوبصورت لمحہ تھا یہ، جب میں ولی کو اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھامتی بے تابی سے اسے خود میں محسوس ہونے والے احساس بتانے لگی، جبکہ پریشی اس کی خوشی میں خوش ہوتی، اس کو خوش رہنے کی دعائیں دیتی۔ اس کی نظر اتارنے لگی۔ حویلی کی چھت تھی جو ان سب کے سروں پہ آ گری تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے دی جانے والی خبر ان کے پیروں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ آپ دوبارہ سے چیک کریں، شاید کوئی غلط فہمی۔ ذکیہ شاہ نے ڈاکٹر کی بات کی نفی کرتے اس کو کچھ کہنے کی کوشش کی، جب وہ ان کی بات ٹوک گئی۔ دیکھیے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ 1 ویک پریگننٹ ہیں۔ آپ کسی بھی ہسپتال میں لے جائیں انہیں، یہی خبر آپ کو سننے کو ملے گی۔ مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔ وہ ان پہ غم بلاست کرتی، ان سے اجازت مانگتی وہاں سے نکل گئی۔ جب امینا شاہ آگے بڑھتے اس کے منہ پہ تھپڑوں کی بارش کر گئیں۔ ماں میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ انہیں صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ گئیں۔ مریم، مجھے بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ وہ اب کی بار مریم سے پوچھتے غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ چچی جان، اس رات جس رات آپ سب حویلی سے گئے تھے، اس رات شام ہونے سے پہلے اس نے مجھے بولا تھا کہ اسے اپنی کسی دوست کی طرف جانا ہے۔
میں نے اسے بولا بھی کہ مجھے بھی لے چلو، مگر اس نے انکار کر دیا اور پھر یہ پوری رات حویلی واپس نہیں آئی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید واقعی اپنے دوست کے پاس رات رک گئی ہو، مگر اب سمجھ میں آیا کہ یہ دوست سے نہیں بلکہ اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی تھی۔ وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی انہیں خود سے بنائی گئی کہانی سناتی چلی گئی۔ کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو ازکا شاہ کے کانوں میں اونڈیلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مریم؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بامشکل اس کا نام لے پائی۔ بس ازکا، میں اب اور نہیں رکھ سکتی اس راز کو اپنے دل میں۔ حویلی کی عزت خاک میں ملا گئی ہو اور اب بھی مجھے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی انہیں اپنی کہانی پہ یقین کروا گئی۔ جب امینہ شاہ نے آگے بڑھتے پھر سے ازکا شاہ پہ ہاتھ اٹھانا چاہا، جب نیچے لاؤنج سے رونے کی آوازیں آتی دیکھ وہ بے ساختہ باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ حویلی میں داخل ہوتی ایمبولینس دیکھتے ان سب کا دل ساخت ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس حویلی میں؟ وہ سب دھڑکتے دل سے باہر کی طرف بڑھتے ایمبولینس سے نکلنے والے وجود کا انتظار کرنے لگے۔ جب اندر بیٹھی ازکا شاہ کا دل اچانک سے درد سے چور ہوا تھا، وہ دل پہ ہاتھ رکھتی باہر کی طرف بڑھتے ان سب کے پیچھے گئی۔ جب ایمبولینس سے نکلنے والی ازمیر شاہ کی لاش کو دیکھتے ان سب کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھیں۔ وہ حسین مغرور شخص اپنی محبت کے اجڑنے کی خبر سننے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ ازکا شاہ ان سب کو پیچھے دھکیلتی دھاڑے مار کے روتی چیختی اس تک پہنچتے اس کے چہرے پہ اپنے ہاتھ جما گئی۔ ازمیر، وہ اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ ازمیر، آنکھیں کھولیں، ایسے نہیں جائیں، یہ نہیں کریں۔ مسلسل اسے جھنجھوڑتے اسے ہوش دلانے لگی۔ آنکھیں کھولیں، میں کہہ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے پہ ہوا ظلم کون سنے گا ازمیر؟ میرے کردار کی گواہی کون دے گا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی آپ کو خود بے بیتا ظلم بتانا تھا۔ آپ کے وجود پہ چھوڑے گئے کسی غیر کا وحشی لمس دکھانا تھا ازمیر۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے پاگلوں کی طرح روتے اس کو اپنا غم سناتی سب کو تڑپنے پہ مجبور کر گئی۔ جبکہ مریم شاہ خالی خالی نظروں سے ازمیر کی لاش دیکھتی خود کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس کرنے لگی۔ اس شخص کے لیے وہ کیا کچھ کر گئی تھی کہ سوار ہوا تھا کہ خدا نے اس کو بے موت مار دیا تھا۔ اس نے ازکا شاہ کو زندہ لاش بنا دیا تھا اور خدا نے ازمیر شاہ کی موت کے ذریعے اس کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ دل بیٹے، ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ شاہ کے کمرے میں جاؤ۔ وہ جو وہاں سے گزر رہی تھی اسے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر اس کو اندر بھیجنے لگی۔ لیکن مومانی، میں کیسے؟ وہ شرمائی لجائی سی بولتی۔ انہیں ازکا شاہ کی کاپی لگی تھی، وہ بھی تو ایسی ہی تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنی آنکھیں پوچھتے اس کو کلائی سے تھامتی ولی شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ جو اپنے کمرے میں کھڑا ہر چیز تہس نہس کر گیا تھا، دروازے پہ ہونے والی دستک پہ اجازت دیتا اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جب اجازت ملنے پہ ذکیہ شاہ اندر داخل ہوئیں۔ مما، آپ یہاں اس وقت؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ان کی طرف بڑھتا ستائشگی سے بولا۔ ہاں، تمہیں تمہاری ایک امانت دینے آئی تھی جسے تم بھول گئے۔ وہ خفگی سے بولتی اس کو یاد دلانے لگی۔ میری امانت؟ وہ نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، تمہاری ہی، آ جاؤ دل، انہوں نے اس کو کہتے پیچھے مڑ کے دل کو آواز دیتے اندر بلایا۔ جب اپنی ماں کے منہ سے اس کا ذکر سنتا وہ بفرا تھا۔ ماں، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کو نکاح میں لے لیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب یہ اس کمرے میں بھی رہے گی؟ وہ بامشکل اپنا غصہ دباتا ضبط سے بولا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا اس منحوس لڑکی کو یہیں کھڑے کھڑے دفنا دے۔ شاہ، یہ تمہاری بیوی ہے اور یہیں پر رہے گی، تمہارے کمرے میں، تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولتی اسے لب بھینچنے پہ مجبور کر گئیں۔ مجھے شکایت نہ ملے، سمجھ گئے؟ وہ اس سے سخت لہجے میں پوچھتی کنفرم کرنے لگیں۔ پہلے وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے ذکیہ شاہ ولی شاہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اب یہ اتھرا گھوڑا ان کے ہاتھ لگا تھا، وہ اچھے سے جانتی تھیں اسے قابو کرنا۔ جی، وہ سر خم کرتا جی کر گیا۔ اچھی بات ہے، وہ کہتی دل کو اندر جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ جب ان کے جاتے ہی ولی شاہ نے اس کو کلائی سے پکڑے سامنے کی طرف کھینچتے دھکا دیتے زمین پہ گرایا تھا۔
اس افداد پہ بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی، جسے اس نے اس کے ہونٹوں پہ ہتھیلی رکھتے روکا تھا۔ بہت شوق تھا نا میرے نکاح میں آنے کا، اب آ گئی ہو تو بھگتو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنے توانا ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے روبرو لاتے اسے خوف سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں تمہارے اس پیار کو تمہاری سزا بنا دوں گا۔ تم تڑپو گی، پچھتاؤ گی اس محبت پر جس کا دعویٰ تم کرتی آ رہی ہو۔ ایک جھٹکے میں اس کو خود سے دور جھٹکتے فرش پر دھکا دیا تھا۔ اسے اس وجود سے بے حد نفرت تھی اور قسمت کی ستم ظریفی کے وہی اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ روتے روتے اپنے حواس کھونے لگی جب وہ اس کو گرتے دیکھ اس تک پہنچتا اس کو تھام کر کھڑا کر گیا۔ کدھر؟ شادی ہوئی ہے نا ہماری، میرے حقوق کون دے گا مجھے؟ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھوں کی سخت گرفت کرتے اس کے منہ پہ پھنکارا تھا۔ وہ ولی، وہ سسکتے اس کو پکار گئی۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ بڑی عشق و محبت کی باتیں کرتی تھی نا، ہار گئی ابھی سے؟ وہ استہزائیہ بولا۔ اگر آپ مار مار کے میرا قتل کر دیں گے، میری ہڈیاں جھلسا دیں گے، میرا خون نچوڑ لیں گے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے، تب بھی میں اللہ سے ایک اور زندگی مانگوں گی اور اسے آپ کے نام کر دوں گی، آپ کے ستم کے نام کر دوں گی۔ وہ اس کا استہزائیہ لہجہ محسوس کرتی اپنی پوری طاقت لگاتی اس کو اپنی محبت کی شدت بتانے لگی۔ اس کے منہ سے پھر سے ویسی ہی ڈھٹائی والی باتیں سنتے وہ پاگل ہوا تھا۔ بڑی ڈھیٹ ہو، وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ آپ کے معاملے میں کھلے دل سے اعتراف کیا گیا۔ کوئی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، مجھے سدھارنا آتا ہے۔ آج رات جب میری شدتیں سہتی ہوئی میرے سے ہی رحم کی بھیک نہ مانگی تو مجھے ولی شاہ نہ کہنا۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں پیچھے کی طرف کرتا اس کی گردن پہ جھکا، وہاں اپنی وحشت کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ جب اس کا دہکتا وحشت سے بھرپور لمس محسوس کرتے دلاویز شاہ کی چیخیں نکلی تھیں۔ ولی، وہ اس کو پیچھے کرتے سسکتے ہوئے اس کا نام پکار گئی۔ جب وہ سنی انسنی کرتا اس کی بیوٹی بون پہ داغ گاڑتا اس پہ اپنا وحشت زدہ لمس چھوڑنے لگا۔ شاہ، اب کی بار وہ ہاتھوں کو اس کے کندھوں پہ رکھتی اس کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتی مزاحمت کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ اب کرو برداشت۔ وہ ذرا سا سر اٹھاتا اس کے مزاحمت کرنے پہ اس کو گھورتا اس پہ طنز کرنے لگا۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس کرتے وہ فوراً سے اپنی مزاحمت ترک کر گئی۔ اس کو یوں بے سود لیٹے دیکھ وہ سر جھٹک کے پھر سے اس کی گردن پہ جھکتا لو بائٹ بنانے لگا۔ کچھ دیر گردن کو داغنے کے بعد وہ نیچے کی طرف بڑھا تھا اور پھر وہ رکا نہیں تھا، جبکہ دلاویز بنا کسی مزاحمت کے اس کی شدتوں کو سہتی، کبھی سسکیاں بھرتی تو کبھی اس کے بازو اور کندھوں میں ناخن گاڑتی۔ ساری رات وہ اس ظالم کی گرفت میں رہی تھی جس نے ایک دفعہ بھی محبت بھری سرگوشی اس کے کانوں میں نہیں کی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کو اپنی قربت سے نوازا تھا، محبت سے نہیں۔ ازمیر شاہ کی موت کو 8 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اس کا غم آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ کہکہوں میں ڈوبی اس محبت سے گندھی حویلی کو مریم شاہ کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ وہ سب اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے آنے والی خبر کے منتظر تھے۔ جب ڈاکٹر نے باہر آتے ان کی بے صبری دور کی تھی، سب سے پہلے ذکیہ شاہ ان کی طرف بڑھی جنہوں نے ایک چھوٹا سا وجود ان کے حوالے کیا تھا۔ ذکیہ شاہ نم آنکھوں سے اس کو پکڑتی بے ساختہ رو دیں جب ڈاکٹر کے اگلے لفظوں نے ان کی سانسیں روکی تھیں۔ سوری، پیشنٹ از نو مور، وہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے افسوسناک لہجے میں کہتے آگے بڑھ گئیں۔ جب ذکیہ شاہ کے ہاتھ بے ساختہ کانپے تھے جبکہ باقی سب اس خبر کو سن کے ڈھہ گئے تھے۔ پہلے جوان بیٹا ان سے جدا ہو گیا اور اب اتنی چھوٹی عمر میں ان کی لاڈلی بیٹی، جبکہ آغا جان اس وجود کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اس ننھے وجود کو ذکیہ شاہ کے علاوہ کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ان سب کے لیے ایک غیر ضروری شے تھی جو حویلی کے کسی بھی کونے میں پڑی رہتی ان کی بلا سے، جبکہ ذکیہ شاہ نے سب کی اس کی طرف سے لاپرواہی محسوس کرتے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی تھی۔ اس دلکش و خوبصورت دکھنے والی بچی کا نام انہوں نے دلاویز رکھا تھا، جس سے شاہ حویلی کا ہر فرد حقارت سے دیکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نفرت میں کمی آ گئی تھی۔
نہیں آئی تھی تو ولی شاہ اور آغا جان کی نفرت میں وہ آج تک اس سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی آج سے 19 سال پہلے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ولی شاہ کو خود کے پاس ہوش و حواس سے بیگانہ سوتے دیکھ بے ساختہ اس کا رات والا جنونی روپ یاد کر گئی۔ جب وہ اس پہ شدتیں لٹاتا کہیں سے بھی اس سے نفرت کا دعوے دار نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا حق لیا تھا مگر اسے نوچا نہیں تھا۔ بے شک اس کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی مگر اس کے لمس میں حقارت اور نفرت بھی نہیں تھی۔ وہ جتنی دیر اس کے قریب رہا تھا دل سے رہا تھا، جذبوں سے چور ولی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی محبت بھرے لہجے میں اس کو اٹھانے لگی، جبکہ نیند میں خلل پڑنے پہ 2 بل اس کے ماتھے پہ پڑے تھے۔ وہ اس کے بالوں کو 2 انگلیوں سے چھوتی، اس کی بیڑ پہ ہاتھ پھیرتی، اس کو چھیڑنے لگی۔ ایک خوف بھی تھا دل میں مگر وہ جلد ہی خود پہ قابو پا گئی۔ وہ اس کا حق حلال کا شوہر تھا، آخر کیوں کر وہ کچھ کم کرتی؟ حق تھا اس کا، وہ اسے چھیڑ سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کی نیند خراب کرتی، وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچتے اپنے نزدیک کر گیا۔ کیا بیماری آن پڑی ہے صبح صبح؟ وہ اس کے چہرے پہ بولا نہیں دہاڑا تھا۔ آپ کے عشق میں بیمار ہیں۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی، جب ولی شاہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا، میرے منہ مت لگنا صبح صبح ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ وہ اس کو کہتا ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے بالوں میں کسی کی نرم انگلیاں گردش کرتی محسوس ہوئیں۔ وہ بند آنکھوں سے ہی جان گیا تھا کہ یہ کرنے کی جرت اس کی ڈھیٹ بیوی ہی کر سکتی ہے۔ بنا آنکھیں کھولے وہ سونے کا ناٹک کرتا، اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں محسوس کرتا، سکون سے آنکھیں موند گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ وہ ہر روز اس کو ایسے ہی اٹھایا کرتی تھی۔ شروع میں وہ اس کو جھٹک دیتا تھا، اس کی تذلیل کرتا تھا مگر وہ ڈھیٹ پن کا ریکارڈ توڑتے روز اس کے سرہانے بیٹھتی، اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کرتی تھی۔ وہ اتنی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی کہ ولی شاہ کی نفرت کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، حتیٰ کہ جب سے اسے خبر ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کے بعد بھی اس کے دل میں موجود نفرت کم نہ ہوئی تھی۔ مگر ڈھیٹ ہڈی تب بھی اف کرنے کی بجائے مسکرا دی تھی۔ ولی شاہ نے اعتراف کیا تھا کہ دلاویز شاہ ٹھیک کہتی تھیں، جیسا عشق وہ ولی سے کرتی تھی کبھی خدا سے کیا ہوتا تو آج ولیہ ہوتی۔ وہ اب اس کی محبت بھری سرگوشیوں کا عادی ہو چکا تھا مگر اب وہ سرگوشیاں کرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ بس اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی گھنٹہ گھنٹہ بیٹھی رہتی تھی، اس کی ہر بات کا جواب سر ہلا کے دیتی تھی یا پھر جی کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ ولی شاہ اس کا ایسا رویہ دیکھتا اندر ہی اندر بڑبڑاتا تھا مگر منہ سے کہنا اس کی سو کولڈنا پہ بھاری تھا۔ وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب ولی شاہ اپنی آنکھیں کھول گیا، اس کی کھلتی آنکھیں دیکھ کے وہ ایک جست میں اس سے پیچھے ہٹتی وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا نرم لہجے میں بولا، باہر۔ ایک لفظی جواب آیا، کیا کرنے؟ وہ بھی مختصراً ہی بولا، کام۔ پھر سے یک لفظی جواب، کس کا؟ اگر وہ دلاویز شاہ تھی تو وہ بھی ولی شاہ تھا، اپنا۔ پھر سے یک لفظی جواب، کون سا؟ وہ جان بوجھ کے بات کو طول دے رہا تھا۔ جب دلاویز جھنجھلا گئی، اس کے چہرے پہ بیزارگی بھرے تاثرات دیکھتے نہ جانے کیوں ولی شاہ کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ اس چہرے پہ ہمیشہ خود کے لیے محبت دیکھتا آیا تھا مگر اب وہ محبت جیسے ماند پڑ گئی تھی۔ جانے دیں ولی، وہ روحانسی ہوتی بیزارگی سے بولتی اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ طبیعت بھی بوجھل تھی، اس پہ تضاد اس کا زج کرنا۔ دل آویز کا لہجہ اپنے آپ بیزار ہوا تھا جبکہ اس کا اتنا سا جملہ اس کے اندر آگ بھڑکا گیا تھا مگر خود پہ قابو پاتا اس کا ہاتھ چھوڑتا سائیڈ لیمپ اٹھا کے نیچے مارتا آنکھیں موند گیا، جبکہ وہ اس کے ایکٹ پہ اچھلتی ایک نہ سمجھی والی نظر اس پہ ڈالتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولتے دروازے کو دیکھتے کشن اٹھا کے نیچے پھینکے تھے۔ ڈیم اٹ! وہ بیٹ پہ ہاتھ مارتا غصے سے ہو رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہی ہے؟ جیسے میں مر رہا ہوں اس کے لیے۔ وہ اس کا
भरम दिखाकर जाना महसूस करते बेहद गुस्से से बड़बड़ाया था। इडियट! वो उसको कोसते फिर से आंखें मूंदने सोने की कोशिश करने लगा, जो कि अब नामुमकिन था। वो सब उस वक्त लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे जब वहां मरियम शाह आई थी। अरे फुप्पो, आज आप जल्दी आ गई कब्रिस्तान से? उनको शिकस्ता कदमों से अंदर आते देख वली शाह हैरानगी से बोला, वरना वो जब भी कब्रिस्तान जाती थी 5-6 घंटे वहीं गुजार के आती थी। वो वहां उन दोनों कब्रों पे बैठती, माफी मांगती थी, जबकि हवेली वाले इसे उनका अज़का शाह से मोहब्बत समझते थे। मुझे बात करनी है शाह, वो लड़खड़ाते लहजे में बोलती उसको हाथ के इशारे से पास बुलाने लगी। वली शाह उनकी हालत देखता फौरन से उनकी तरफ बढ़ता उनको थाम गया। दिलावेज, पानी लेकर आओ। वो दिलावेज को चीख के कहता उनको सोफे पे बिठाने लगा, जबकि उसका लहजा देखते एक तंजिया मुस्कुराहट ने दिलावेज के लबों का अहाता किया था। हम्म। वो साइड मुस्कुराहट पास करती पानी लेने अंदर की तरफ बढ़ गई। हालांकि उसकी हालत बिल्कुल भी चलने वाली नहीं थी, मगर वो वली शाह था जिसने दिलावेज शाह को कभी कुछ समझा ही नहीं था। वो पानी लेने किचन में दाखिल हुई। जब बाहर गहरी सांसें भरते मरियम शाह ने बोलना शुरू किया। वो एक-एक करके अपने जुर्मों का एतराफ करती, उन सब के दिल चीर गई थी, जबकि वली शाह ऐसा था कि सांस लेना मुहाल था। वो बचपन से जिस लड़की से नफरत करता आया था, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। जिस फुप्पो को उसने अपनी जान से बढ़ के चाहा था, असल कसूरवार तो वो थी। जब पानी लाती दिलावेज शाह हकीकत सुनते अपनी माँ पे बीते जुल्म की दास्तान सुनती, अपने हवास खोती जमीन बोस हुई थी। कुछ गिरने की आवाज पे सबने पीछे मुड़कर देखा था, जहां दिलावेज शाह जमीन बोस हुई थी, होशो हवास से बेगाना थी। दिल, दिल, सबसे पहले वली शाह को होश आया था। वो आगे बढ़ती उसको अपने बाजू में उठाता बाहर की तरफ भागा था, जब अचानक रुका। अगर मेरे दिल को या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ, तो आपको इसका हिसाब देना होगा मरियम शाह। वो बोला नहीं दहाड़ा था। जब अपने लाडले की आंखों में अपने लिए नफरत देखी, वो अजियत से आंखें मूंद गईं। आज दिलावेज को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 4 दिन हो गए थे, मगर उसे होश था कि आ ही नहीं रहा था। भाई, ये रोता जा रहा है। अभी वो नमाज अदा करके आया था जब परिशे शाह की आवाज पे मुड़ता उसके हाथ में थामा गया बच्चा पकड़ते अपने सीने से लगा गया। उसकी मताए हयात उसके बेटे को जन्म देकर खुद दुनिया से बेगाना फिर रही थी। एक तरफ हवेली में बिछा सफ़े मातम और एक तरफ उस नन्हे शाहजादे की आमद। 20 साल बाद फिर से हवेली में कयामत बरपा हुई थी, मगर इस दफा उससे टकराने वाला वली शाह था, जो अपनी बीवी के लिए बेहद जुनूनी थी। अपने बेटे को थामते वो अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते उसकी नजर अपनी हयात पे गई, जो आंखें मूंदे दुनिया जहान से बेगानी थी। वीज़े, वो उसके माथे पे लब रखता नम आँखों से सरगोशी कर गया, जब उसकी पलकों पे हल्की सी जुम्बिश हुई। भाई, भाभी की पलकें हिली हैं। उसकी पलकों में जुम्बिश महसूस करते परिशे मुस्कुराते चिल्लाई थी, जब बलीशा फौरन से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अब धीरे-धीरे आंखें खोल रही थी। उसको आंखें खोलते देख परिशे बाहर की तरफ सबको खबर देने भागी थी। जब वो उसके गाल पे हाथ रखता अपनी आंखें बंद करता बेसाख्ता रो दिया। उसके आंसू अपने चेहरे पे गिरते महसूस करते दिलावेज शाह ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वली, वो बमुश्किल उसका नाम लेती, उसको पुकारते रोने से रोकने लगी। वो उसकी दर्द भरी पुकार सुनता, उसके लबों पे उंगली रखता, उसको चुप कराता अपना बेटा सामने करता, उसकी आंखों में देखते मुस्कुराने लगा। बेटे की आमद मुबारक मेरी जान। वो एक दफा फिर से उसके माथे पे लब रखता उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखेर गया, जबकि उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत भरे जुमले सुनती वो बेहद खुश हुई थी। अपने बेटे को पकड़ने के लिए वो बेताब सी उठी। शाह, मुझे देना, वो जिद करती उससे बच्चा मांगने लगी, जिसे वो पीछे की तरफ करता सरनाम में हिला गया। अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। उसकी बात सुनते वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या। जब वो बाहर की तरफ बढ़ता, कुछ देर बाद दोबारा अंदर दाखिल हुआ। अब की बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ आगा जान भी थे। आगा जान को इन 19 सालों में पहली दफा खुद की तरफ बढ़ते देख वो बेसाख्ता रो दी। जब वो उसके पास आते अपनी बेटी को याद करते आंखें नम कर गए। उसके सर पे हाथ रखते मोहब्बत भरा बोसा देते
वो उसको नई सांसें थमा गए थे। मोहतरमा, आप ज़रा उठ जाइए। 4 दिन से आपके इस सपूत को संभाल-संभाल के थक गई मैं। वो शरारत से बोलती, उसका ध्यान अपनी तरफ मरकूज़ करवाने लगी। जब वो उसको देखते मुस्कुराती, अपने बाजू वा कर गई। उसके बाजू खोलते ही परिशे उसके गले से लगती, उसका गाल चूम गई। मम्मा बनने की मुबारकबाद कबूल कीजिए। वो खुशदिली से बोलती उसके गाल खींच गई। नाम क्या सोचा है? परिशे ने दोनों को देखते सवाल किया। लीलावेश चुप रही जब वली शाह बोला था, अजमीर वली शाह। वो अपने बेटे का माथा चूमता या गुरूर से बोलता, उसको सीने से लगा गया। जब उसका नाम सुनते सबनम आंखों से मुस्कुरा दिए। और जब मेरी बेटी होगी, मैं उसका नाम अज़का शाह रखूंगी। और फिर क्या? परिशे जो आहिस्ता आहिस्ता अपना जुमला मुकम्मल करती अचानक से चुप कर गई थी। दिल की बेसब्री पे कह कहा लगाते उसको सब्र की तलकीन करने लगी। हा हा हा, फिर हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। वो कंधे उचकाकर बोलती, सबके लबों पे मुस्कुराहट बिखेर गई। जब ज़किया शाह ने उसके सर पे चीत लगाई, जो बाप भाई का लिहाज किए बिना शुरू हो गई थी। वली, इन सब को खुशगपियों में मसरूफ देख दिल ने मासूमियत से उसको पुकारा था। वली कुर्बान, वो उस पे फिदा होता उसके हाथ थामता चूम गया। फुप्पो, वो एक लफ्ज में अपना सवाल पूछती उसके चेहरे पे संगीन तासुरात सजवा गई। उस रोज जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया था, उनकी डेथ हो गई थी। वो उसका माथा चूमता, उसको गले से लगाता, उसकी कमर सहलाता, अपने साथ लगाता खुद में भींच गया। उन्होंने क्यों किया इसे? वो सिसकने लगी जब वली शाह उसकी आंखों को मोहब्बत से चूमता, उसको समझाने लगा। जो उसकी बात में मासूमियत से सर हिलाती उसके दिल के तार छेड़ रही थी। जबकि कमरे में अब अजमेर शाह की किलकारियां, परिशे शाह के मोहब्बत भरे कह कहे और दिलावेश शाह की दिलकश शर्मीली हंसी के साथ साथ वली शाह की मोहब्बत भरी सरगोशियां गूंजने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज व्यूअर्स सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज।